جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی جس سے ایک ایشو بنایا گیا تھا، اور میرے خیال میں وہ وفاق کی جعلی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اس کو غلط رنگ دے رہا تھا۔ آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے، وہ ویڈیو ہم آپ کو دے بھی دیں گے اور یہاں پر ابھی چل بھی جائے گی۔ اس کو ہم نے اردو میں ڈبڈ کیا ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ میرے خیال میں جو وفاق کی جعلی حکومت ہے ان کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے بھی ہم نے اردو ڈبنگ کے ساتھ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو وہ شاید اگر سنیں تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا۔ جو مین مدعا تھا ایک بیٹے کا اپنے والد صاحب کے لیے، جس کا نہ پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی ان باقیوں کی طرح پاکستان کا پیسہ چوری کر کر اس نے باہر اپنے لیے فلیٹیں خریدی ہیں اور اپنا کاروبار وہاں کر رہا ہے، بلکہ ایک بیٹے کا جو اپنے والد کے لیے کنسرن ہوتا ہے اس نے صرف وہی کنسرن شو کیا ہے اس پورے ٹاکس میں۔ ابھی جی ایس پی پلس کیا ہے اور یہ جو اس مدعے کو یا اس تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ایس پی پلس میں یورپین ممالک کی طرف سے کچھ رولز بتائے گئے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ ٹریڈ کریں گے تو ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ قاسم خان صاحب نے 3 دن پہلے تقریر کی تھی۔ پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا تو 1947 سے ہی غرق ہوا ہے، کیونکہ حقیقی جمہوریت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ بہرحال جب 9 اپریل 2022 کو ریجیم چینج آپریشن ہوا بیرونی سازش کے ذریعے اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا، تو اس دن سے مزید جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں آپ سب نے دیکھا کہ پاکستانی قوم نے کس کو ووٹ دیا اور بیلٹ باکسز سے وہ ووٹ کس کا نکلا۔ جن کی 180 سیٹیں ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پاکستانی قوم نے 180 سیٹوں سے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مینڈیٹ کسی اور کو زبردستی دیا گیا اور وفاق پر اور باقی خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی صوبوں پر جعلی حکومتوں کو مسلط کیا گیا۔ تو یہ 8 فروری 2024 کو جمہوریت کو تباہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جی ایس پی پلس سے اگر فرض کرے پاکستان کو خدا نہ خواستہ نکالا جاتا ہے تو یہ ان کے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ دوسرا اس میں تھا رول آف لا۔ آپ سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ مسلسل 3 سالوں سے پاکستان میں کیا فیس کر رہی ہے۔ ہمیں جلسے کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں احتجاج کا حق نہیں ہے، ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے کارکنوں کو مارا جاتا ہے،
اس میں مائنر کو بھی نہیں دیکھا جاتا, 18 سال سے کم ہو ان پر بھی کیسز داغ دیے جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی جیلوں میں بیچ دیا جاتا ہے, نوجوانوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے, برہنہ کیا جاتا ہے, برہنہ کر کے مارا جاتا ہے. سندھ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھایا, ان کو مارا, ان پر تشدد کیا. اس کے نشانات آپ سب نے میڈیا پر دیکھیں. صحافیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا, ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا, عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا, ایاز صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, سمیع ابراہیم صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, معید پیرزادہ صاحب, جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے اس سب کے ساتھ آپ نے وہ ظلم اور جبر دیکھا. ان کا قصور کیا تھا؟ صرف حق بول رہے تھے. تو ڈیموکریسی میں سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے, آئین کی بالادستی ہوتی ہے. یہی آئین آپ کو, مجھے, پوری پاکستانی قوم کو یہ حق دیتی ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. تو اگر میں کچھ بولتا ہوں ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اور پھر مجھے اٹھایا جاتا ہے, مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتا ہے. جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے. پھر ہمارے محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو ناحق قید کیا ہوا ہے جھوٹے کیسز میں, دوسرا وہاں پر ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی, ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے. ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, جو انتہائی تشویشناک ہیں. اور میرے خیال میں یہ سیریس کنسرن ہے, کیونکہ پہلے ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا, جب وہ نہیں ٹوٹا اس کے باوجود بھی کڑا رہا, تو ابھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ خدا نخواستہ ان کی صحت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتی ہیں. تو جی ایس پی پلس میں یہ بھی ہے. تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نخواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے. لیبر رائٹس اس میں ہیں, ان کے رولز میں چائلڈ لیبر, جو ہمارا انڈسٹریل لیبر ہے وہ بھی آتے ہیں اس میں. انوائرمنٹل پروٹیکشن وہ بھی ان کا رول ہے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق درخت لگائے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا دے رہا ہے, 45%. ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا تقریباً 26.5% ہمارا فارسٹ ہے, اور یہ ہم مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں. شجرکاری مہم کا آغاز ہم نے کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی زد میں. دوسری طرف یہ جعلی وفاقی حکومت اور اس کے کارندے اور ان کے لانے والے سوسائٹیز کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں, اپنے کاروباروں کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں, ایسی جگہ پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں جہاں پر ہونی نہیں چاہیے. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, ہم تو فارسٹ ڈیولپڈ کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. جتنا ہمیں ضرورت ہے فارسٹ کی اس سے زیادہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کو جتنا ضرورت ہے یا جتنا ہم وہاں پر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے جو سٹینڈرڈ درکار ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم فارسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی خاطر, پاکستانیوں کے لیے. لیکن یہ جو ہیں درخت کاٹ رہے ہیں اپنی سوسائٹیز کے لیے, اپنے جو ہیں پیسوں کے لیے. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نہیں کر. پھر اس میں ایک اور رول ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. اچھا, یہاں پر پہلے تو انہوں نے دھاندلی کی, اس دھاندلی پر رپورٹ آئی جو ابھی تک دبی ہوئی ہے.
दूसरा, करप्शन पर IMF ने रिपोर्ट किया है, यह हमारा रिपोर्ट नहीं है, IMF ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। तो ये कासिम खान साहब ने की है कि ये जो जाली मुसल्लत हुकूमत है इसने की है। तो GSP प्लस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपको अहल करते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करें, इन सब की वायलेशन जो हैं वो ये लोग कर रहे हैं जो हम पर इल्जाम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। GSP प्लस में ट्रेड आप किस तरीके से करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, वहां पर आप पर यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी या नहीं होगी, लेकिन आप एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे? इंडस्ट्रीज तो यहां बंद हो रही है इनकी नाकाम पॉलिसियों से। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रही होती, जो हमारा तिजारती खसारा है वो तकरीबन 20 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है, तो ये हमारा तिजारती खसारा नहीं होता, ये हमारा सरप्लस होता। पाकिस्तान या ये जाली हुकूमत पाकिस्तान को चला रही किस चीज पर है? भीख मांगकर, कर्ज मांगकर। और जो हमारा पाकिस्तान का कीमती असासा है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसा बेचते हैं रेमिटेंसेस से। जब इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हो, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पूरे रीजन में आपका सबसे ज्यादा हो आपकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से, तो आप फिर एक्सपोर्ट क्या करेंगे? टेक्सटाइल में हम सबसे ताकतवर थे और हमारी सबसे जो है बेहतरीन इंडस्ट्रीज थी, वो भी इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से बंद हैं। तो इन शॉर्ट, इनकी जितनी भी पॉलिसीज हैं उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। हमारा नौजवान इनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। बाहर से जो हमारा इन्वेस्टर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा। जो हमारी रेमिटेंसेस है, जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान भेज रहा है, रीजनल क्राइसिस और इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से उसमें भी अब आपको कमी नजर आएगी, जिससे आपका जो फॉरेन रिजर्व है उस पर फिर असर पड़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स मजीद कम होंगे। तो इन सारी चीजों को जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की नाकाम कोशिश थी। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या जो मुद्दा उठाया गया है इनकी तरफ से, जिसका जिक्र भी इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने बिल्कुल किया ही नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को कवर देने के लिए, अपनी नाकाम पॉलिसी से जो ये GSP प्लस से पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह करे कि ना निकले, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के मफाद में ना पहले थी, ना अब है, ना इसके बाद होगी, क्योंकि ये यहां से फारिग हैं। तो उन पॉलिसीज की वजह से खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के निकलने का खतरा है GSP से। अभी आप ये वीडियो मुलाहिजा करें इमरान खान साहब की बेटी की, तो उसके बाद जो है हम बाकी बातें करेंगे। एक मिनट इसको स्टॉप करें, एक मिनट स्टॉप करें। मीडिया तब स्टार्ट्स। मीडिया रेडी है आप कवर करने को? अगर आपने कैमरे को करना हो तो जब आप रेडी हो जाएं तो बताएं तो हम प्ले करेंगे। शेयर भी कर लेते हैं, ये शेयर कर देंगे, जो कवर कर सकते हैं वो कर सकते हैं वो कवर कर लें, बाकी सबको ग्रुप में और पर्सनल नंबर्स पे मिल जाएंगे। हम मीडिया पे भी इसको चलाएंगे, अपने प्ले कर दें प्लीज, आवाज़ जरा तेज कर, थोड़ी सी खामोशी जी प्लीज।
ستم کی خطرناک لہر پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم ایک منظم مہم دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے مخصوص طبقات کو غیر انسانی بنا کر خاموش کیا جا رہا ہے۔ میرے والد عمران خان تقریباً 1000 دنوں سے قید میں ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کا بنیادی ہدف بن چکے ہیں جو اختلاف رائے کو سیاسی اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسا جرم سمجھتا ہے جسے ہر صورت کچل دینا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے زائد عرصے سے نہیں دیکھا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ایسی کال کوٹری میں جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ یہ غیر انسانی حالات اذیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ محض غفلت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا ظلم ہے جس کا مقصد ایک انسان سے اس کی عزت نفس چھین لینا ہے۔ یہ عدم برداشت صرف انہی تک محدود نہیں، پاکستان نے توہین مذہب کے قوانین کو مزید سخت کرتے ہوئے عمر قید تک کی سزائیں نافذ کی ہیں اور شہریوں کو دہشت گرد قرار دے کر نفرت کی فضا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اس کونسل اور OHCHR سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر زور دے کہ وہ فوری طور پر اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رائے پر عمل کرنا ہوگا اور میرے والد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں کہیں پر بھی پاکستان کو GSP+ سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ان کو خدشہ ہے جو جعلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہیں کہ ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے شاید پاکستان کوالیفائی نہ کر پائے، کیونکہ جو یہاں پر جمہوریت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جوڈیشری کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، انسان کی جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، رول آف لا کو پامال کیا جا رہا ہے، کرپشن جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی رپورٹ ہیں، IMF کی رپورٹ ہیں، 5300 ارب روپے کی وہ رپورٹ کر رہا ہے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن آپ سب نے دیکھا اسلام آباد میں جو اپنی سوسائٹیز کے لیے انہوں نے درخت کاٹے، اور جو تو یہ ساری ان کی غلطیاں ہیں، اور لیکن ہم پھر بھی جو ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان GSP+ کے لیے کوالیفائی کریں، پوری دنیا میں پاکستان کے ایکسپورٹس ہوں اور پاکستان ترقی کریں، لیکن ان کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے۔ یہ جو ہیں صرف سیاسی انتقام اور نفرت اور بغض اور انا میں تمام پالیسیز پر عمل کر رہے ہیں، جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور 3 سال سے آپ نے دیکھا انہوں نے جو جبر کیا، فسطائیت کی، جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں پر، ان کی لیڈرشپ پر، اور اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اسی جگہ کڑی ہیں، مزید مضبوط ہو کر ابھری ہیں، تو یہ ان کی خام خیالی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔